الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے کلمات حق کا قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو درود و سلام پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. آج 9 ذی الحج ہے اور جمعۃ المبارک ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے لیے بہت بڑا خطبہ دیا وہ بھی آپ نے 10 ذی الحج منا کے مقام پہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. رحمت عالم کا جو خطبہ تھا وہ مثالی تھا اور اس میں یہ بھی فرما دیا کہ تم مجھ سے ارکان حج سیکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ تمہاری ہماری ملاقات نہ ہو. آپ کو اپنی زندگی اور اس کے وصال کا بھی پورا علم تھا، تبھی آپ نے فرمایا مجھ سے حج کے ارکان کو سیکھ لو. جو آپ نے سفر شروع فرمایا ذیقات سے حضور چلے اور 4 یا 5 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پہنچے. پوری توجہ سے سنیں گا. تو اس لیے جو مدت سفر ہے وہ حضور کی سفر والی مدت رہی، مقیم نہیں بنے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قصر پڑھی ہے اور پڑھائی ہے. نماز قصر حضور نے پڑھائی ہے. چلو آج
وہاں حجاج کرام کے لیے سب سے جو بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ نماز قصر پڑھی جائے۔ جو مقیم ہیں وہ نماز پوری ادا کریں، چاہے پاکستان سے گئے ہیں، انڈیا سے گئے ہیں، افغانستان سے گئے ہیں، جن کو 15 دن جیسے زیادہ ہو چکے ہیں وہ نماز پوری پڑھیں، جن کے دن تھوڑے ہیں وہ نماز قصر ادا کریں گے۔ 10 ذی الحجہ کو مینا میں ہم ایک خیمے میں گئے تو وہاں ایک شیخ صاحب عربی میں وہ سوالوں کا جواب دے رہے تھے۔ ایک مترجم تھا جو شیخ صاحب کی بات عربی میں سن کر ترجمہ کرتا، اردو میں بتاتا، اور پھر ہمارے سوال و جواب سن کر شیخ صاحب سے عربی میں بات کرتا۔ میں نے کہا چلو میں بھی پوچھ لیتا ہوں سوال۔ عرفات کے میدان پہ مینا کے خیمے میں اور مغرب کے بعد کا یہ واقعہ، میں نے تفصیل کے ساتھ سوال بیان کیا، حضور کی حدیث سامنے رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں تاریخ کو چلے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، فلاں تاریخ کو پہنچے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مسافر تھے۔ تو آج ہر ایک کے لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ نماز قصر پڑھو، جبکہ بہت سارے حجاج مسافر ہیں ہی نہیں، مقیم ہیں وہ تو۔ جب میں نے بالتفصیل سوال بیان کیا حدیث کو سامنے رکھ کے، اس مترجم نے شیخ صاحب سے بات کہی کہ یہ سوال ایسے پوچھ رہے ہیں۔ شیخ صاحب نے وہاں سوال چھوڑا، پرچی چھوڑی گئے۔ ہم اپنے علماء سے حج کے حوالے سے نہیں سیکھتے، پیسہ خرچ کیا، دن آیا، ٹکٹ لی، چلے گئے، کوئی پتہ نہیں کہ مسائل کیا ہے حج کے، احکامات حج کیا ہے، اس لیے ہمیں خبر ہی کوئی نہیں ہوتی، حج کرنے چلے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء وہاں بھول جاتے ہیں، عوام کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے نا۔ میں علماء کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ایک دیوبندی عالم دین کی کتاب پڑھی، وہ کہتے کہ میں طواف کر رہا تھا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے ایک بندے نے روکا، روکنے کے بعد کہا مولانا آپ عجیب آدمی ہیں، کم سے کم فلاں کتاب پڑھ لیتے تو آپ کو اس مسئلے کا پتہ تو ہوتا۔ کہا کتاب میں نے لکھی ہو، کہا کتاب میں نے لکھی، کتاب میں نے لکھی، دوسرا بندہ میری غلطی دیکھ کے مجھے کہہ رہا ہے کم سے کم آپ فلاں کتاب تو پڑھ لیتے۔ تو عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے، مسائل سیکھ کے جانا کسی مسلک کے عالم دین سے، صحیح عالم دین سے، یہ ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 تاریخ کو مکہ مکرمہ پہنچے، آپ مسافر رہے، آپ کے 15 دن بنتے نہیں، آپ پہلے واپس آ گئے۔ تو چلو آپ چلے مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور پھر مینا پہنچے 8 تاریخ کو، پھر 9 کو عرفات میں چلے گئے۔ عرفات میں آپ نے حج کا خطبہ دیا، نماز ظہر کو آخر وقت میں، عصر کو ابتدا وقت میں پڑھائی نماز، دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھائی۔ پھر آپ مزدلفہ تشریف لائے، پھر مینا میں، تو مینا میں اہل بڑے شیطان کو کنکر مارنے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قربانی بھی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ پہلے طواف زیارہ بھی کہا جاتا ہے، طواف صدر بھی کہا جاتا ہے، طواف الوداع بھی کہا جاتا ہے، یہ 3 نام ہیں۔ طواف کرنے کے بعد پھر واپس، جب حضور اس سفر میں تھے تو حضور کے پیچھے، میرے پاس کتاب ضیاء النبی پیر کرم شاہ صاحب کی 7 جلدوں میں ضیاء النبی سیرت کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر جو بیٹھے ہوئے صحابی تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آج ہمارے بہت سارے ایران کے پیسوں کی وجہ سے ہمارے مولوی پیروں کے دماغ خراب ہو گئے، صحابہ کو گالیاں دینے لگ گئے۔ ہم اپنے بڑوں کے
جو انہوں نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت لکھا ہے، بڑے بڑے پیران عظام نے لکھا ہے، مشائخ نے لکھا ہے، ہم وہ سب کو بھول گئے۔ ان تمام تر باتوں کو ہم سرے سے بھول گئے۔ یہ ضیاء النبی مکمل 7 جلدیں میرے پاس موجود ہیں۔ میں نے آج مطالعہ کیا کہ حضور نے اس سفر میں جب مینا سے آپ حرم شریف آئے، طواف کیا، تو آپ کے پیچھے اونٹنی پر حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے۔ شیعہ کو تو چھوڑو، حیرانگی اپنے لوگوں پہ آتی ہے، اپنے ان پیروں اور مولویوں پہ آتی ہے جو ان کو کافر کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ بھی صحیح علماء اہل سنت ان کا اختلاف ضرور ہے، یزید کو برا بلا کہتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے بارے نہیں۔ لیکن آج عجیب سی بات ہے، پڑھیں نے اس روایت کو، اللہ کے رسول نے امیر معاویہ کو اپنے پیچھے بٹھا رکھا ہے، اور یہ زندگی کا آخری حج ہے، اور اگلے 11ویں ہجرت میں سن 11 ہجری کے اندر حضور کا وصال ہو جاتا ہے۔ تو حجت الوداع کے تمام احکامات، تمام معاملات رہتی دنیا تک قیامت کے لیے کیا ہے؟ یہ حجت ہے، دلیل ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ کافر تھے، ظالم تھے یا برے تھے، تو اللہ کے رسول نے کیوں بٹھایا؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ چلو اب آئے ہم مینا کی طرف۔ حضور نے جو وہاں پر قربانیاں کی ہیں، 63 اونٹ حضور نے، 100 اونٹ حضور ساتھ لائے تھے، 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے۔ آج حیرانگی ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ٹھیک ہے نبی ہیں رسول، لیکن سارے معاملات، شادیاں بھی کی ہیں، بچے بھی ہوئے، تجارت بھی کی ہے، جنگیں بھی لڑی ہیں، معاملات ایسے ہیں، آخر انسان تھے۔ یہاں ایک اونٹ ذبح ہوتا ہے، پورا محلہ جمع ہوتا ہے، پورا علاقہ تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے، اور یہاں 63 اونٹ ایک دن میں رحمت عالم نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے۔ اور پھر مزیداری کی بات یہ ہے، حضور کی شان کریمانہ اور شان نبوت دیکھیں، 5 اونٹ بھیجے جاتے تھے، وہ اونٹ دوڑ کے حضور کے پاس آتے تھے کہ پہلے حضور مجھے ذبح فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، آقا ہمارے، نبی ہمارے۔ ان اونٹوں کو علم ہے کہ ہمیں ذبح کرنے والے کی معمولی شخصیت نہیں ہے، کہ عام نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں، اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نبوت کے ہاتھوں میں ذبح ہو جائیں۔ 63 اونٹ، اور دوسری یہ بات بھی ہے کہ چونکہ آپ کی زندگی کے 63 سال تھے، اور 63 سال، ہر سال کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ قربان کیا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، 63 اونٹ، 37 اونٹ سیدنا علی سے فرمایا کہ آپ ذبح کر لیں، ان کا گوشت تقسیم کر دو، اور اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کے لیے الگ گائے ایک ذبح فرمائی۔ یاد رکھیں، یہاں نصاب کی بات نہیں ہے، یہ بہت سارے مولوی بھی بات کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، عوام کو کیا سمجھ آئے گی؟ نصاب ہے 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، یا ان کی رقم، اسے نصاب کہتے ہیں۔ اتنا بندے کے پاس رقم بچی ہوئی ہے جس سے قربانی چھوٹی بڑی لے سکتا ہے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ جو چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہی علامہ ہوتے ہیں۔ آپ یقین، جب ممبر پہ بیٹھا ہوں، کئی دفعہ وہ انتہائی جاہلانہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، انتہائی جاہلانہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی یہ پروفیسر صاحب ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ہے، یہ جناب الفلاں ہے، یہ بڑا علامہ ہے، بڑی جاہلانہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔
اللہ کے رسول نے خود گائے ذبح فرمائی، اگر بیوی کے پاس بھی اتنا رقم ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یہاں سال 6 مہینے 2 مہینے نہیں، 10 ذی الحجہ کو بھی قربانی کی رقم جتنا پیسے آ گئے، 11 کو آ گئے، 12 کو آ گئے، قربانی ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی مسئلے کی؟ اگر بیوی کے پاس دولت نہیں، میاں مالدار ہے، تو اپنی بیوی کو کہہ دے کہ میں تمہاری قربانی کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے ذبح فرما کے بتا دیا اپنی بیویوں سے کہ میں نے تمہاری قربانی بھی کی ہے۔ پھر ذرا آپ غور فرمائے، جو حضور نے وہاں خطبہ دیا، بڑا تاریخی خطبہ تھا، فصاحت میں، بلاغت میں، احکامات میں، حقوق کے حوالے سے، عدل و انصاف کے حوالے سے، ذمہ داری کے حوالے سے، حلال اور حرام کے حوالے سے، جائز اور ناجائز ہونے کے حوالے سے، یہ سارے حقوق، اتنا جامع خطبہ تھا۔ اللہ کریم نے پوری کائنات میں انبیاء بھی بھیجے، رسول بھی بھیجے، بڑے بڑے مبلغ بھی ہیں، صاحب علم لوگ بھی ہیں، لیکن حضور جیسا خطبہ کائنات میں کوئی نہیں دے سکا۔ جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جو آپ نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا مینا کے اندر، یہ یاد رکھنا، اور پھر اونٹنی پہ سوار ہو کر، اور اونٹنی کے اوپر آج پیر صاحب آئے تو ہم اور دور تک کلینے بچھا دیتے ہیں، چادریں بچھا دیتے ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر جو چادر تھی، جو اس پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس دور کے 10 درہم کی قیمت بھی نہیں تھی۔ اور شان اور مقام کیا ہے؟ بادت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، سید الانبیاء والمرسلین ہے، خاتم المرسلین ہے، دنیا میں بھی حضور سردار ہے اور قیامت میں بھی سردار حضور ہوں گے۔ اللہ تو حضور نے جو خطبہ دیا بڑا خوبصورت، حضور نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، الا وان ربکم واحد، سن لو تمہارا رب ایک ہے۔ توحید پہلے ہے، خالق ہونے کے اعتبار سے، مالک ہونے کے اعتبار سے، رازق ہونے کے اعتبار سے، زندگی اور موت کے اعتبار سے اللہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی جتنا صفات ہیں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تھوڑا سا پھر میں آپ کو پیچھے لے چلتے پہ خطبہ بیان کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے بال مبارک حلق کروائی، ایک ہم کہتے ہیں ٹینڈ، ایک بال چھوٹے کرا لینا۔ جو ٹینڈ ہے نا، جسے عربی میں حلق کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرائی، کسر نہیں کرائے، چھوٹے بال نہیں کرائے، بلکہ اس طرح پھروایا۔ اور حضور نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ جو بال منڈانے والے ان کو بخش دے، اللہ جو بال منڈانے والے ان کو بخش دے، جو اللہ بال منڈانے والے ان کو بخش دے۔ 3 مرتبہ صحابہ نے کہ حضور جو بال چھوٹے کراتے ہیں، 4تھی مرتبہ حضور نے 1 مرتبہ بال چھوٹے کرانے والوں کے لیے دعا کی ہے۔ پھر جب اپنے بال اتروائے، حضرت طلحہ کو بلایا، فرمایا طلحہ جاؤ صحابہ میں تقسیم کر دو، جاؤ صحابہ میں تقسیم کر دو، یہ نبوت کے بال ہیں، یہ تیرے میرے بال نہیں کہ ردی میں چلے جائیں گے، کوڑے میں چلے جائیں گے، گندگی میں چلے جائیں گے، گٹروں میں چلے جائیں گے، یہ نبوت کے سر کے بال ہیں، اور میں طلحہ صحابہ میں تقسیم کر دو۔ حضرت خالد بن ولید بھی قریب کھڑے تھے، عرض کی حضور مجھے اپنی پیشانی کے بال عطا فرمائیے،
یہ وہی خالد بن ولید ہیں جنہیں سیف من سیوف اللہ حضور نے فرمایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. کیا فرمایا؟ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. حضور نے اپنی پیشانی کے بال دیے. آج آپ نے پڑھا ہوگا, میں نے کئی مرتبہ پڑھا سنا, یہ فرضی بال ہے, یہ نقلی بال ہے, یہ مصنوعی بال ہے, کوئی حضور کے بال نہیں ہے. میں نے خود پڑھا, کئی لوگوں کی زبانوں سے سنا. تو یاد رکھیں حضور کی جس طرح زندگی اور حضور کا وجود قیامت تک کے لیے زمین پہ ہے, حضور کے ناخن بھی رہیں گے اور حضور کے بال مبارک بھی رہیں گے. اور صحابہ کرام نے ان کو بطور تبرک استعمال کیا ہے. یہاں منہ مبارک پہ ایک دو باتیں کرتا ہوں, ذرا غور سے سنیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بیوی, حضور کون؟ حضور کی بیوی, امت کی ماں, انہوں نے ایک بال مبارک چاندی کی نلی بنوا کے اس کے اندر رکھا ہوا تھا. اہل مدینہ منورہ سے کوئی بیمار آتا تو آپ بال لے کر پانی میں گھول کے اس کو پیالے میں بھیج دیتی, وہ پانی پیتا شفا یاب ہو جاتا. یہ باتیں آج جو میں عرض کر رہا ہوں دوسرے مسلک کے نزدیک شرک ہے, بدعت ہے. یہ کتنا دین سے دوری ہے. ڈاکٹر کو مانتے ہیں, اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے, وہ وجود نبوت کے سر پہ جو بال ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شفا اللہ دینے والا ہے, اور یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے. افسوس ہے وہ مولوی دوسرے مسلک کے حدیثیں پڑھتے بھی ہیں اور پھر بیان نہیں کرتے. یہی طریقہ تھا یہودیوں کا, حضور کی شان والی آیات اور حدیث پڑھتے لیکن بیان نہیں کرتے تھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ اللہ کریم نے اعزاز علماء اہل سنت کو بخشا ہے. حضور کی ہم شانیں تلاش کرتے رہتے ہیں. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, آقا ہمارے علماء حق اہل سنت. چلو موضوع آگے چلتے ہیں. حضور نے خطبہ دیا, الا وان ربکم واحد, تمہارا رب ایک ہے. والا ان اباکم واحد, تمہارے باپ آدم علیہ السلام بھی ایک ہے, ایک ہے. الا وان لا فلا عربی علی العجمی, کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. ہم پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیش, افغانستان, یہ ترکی, یہ دودرا, سب ہم عجمی ہیں. عرب کے لوگوں کو اپنے قوم پہ بڑا فخر تھا, بڑا فخر تھا. اللہ کے رسول نے ان کے فخر کو توڑنے کے لیے فرمایا کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. ولا لعجمی علی العربی, اور کسی عجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. ولا لاسود علی الاحمر, اور کسی کالی رنگت والے مسلمان کو گوری رنگت والے مسلمان پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. ولا احمر علی الاسود, اور کسی سرخ رنگت والے مسلمان کو کالی رنگت والے مسلمان پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت کس بات کی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے جو متقی پرہیزگار ہے اللہ کے ہاں وہی عزت والا ہے. خاندانی جو خاندان پہ ناز کرتے ہیں ان کا بت بھی توڑ دیا, جن کو اپنے منصب پہ عہدے پہ ناز ہے ان کا بھی بت توڑ دیا. فتح مکہ کے موقع پہ آپ دیکھیں سارے قریش موجود ہیں, سارے ہاشمی موجود ہیں, سارے سردار عرب کے موجود ہیں, لیکن ان تمام کی موجودگی میں حضرت بلال حبشی کو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا کے اذان دلوائی گئی. ٹھیک ہے نا. اور کئی مرتبہ صحابہ کرام نے دیکھا حضور کے دائیں یا بائیں پہلو میں بلال حبشی بیٹھے ہوئے ہیں, اور کئی مرتبہ صحابہ نے دیکھا ایک ہی برتن میں حضور بھی تناول فرما رہے ہیں اور بلال حبشی بھی تناول فرما رہے ہیں.
یاد رکھیں بڑا وہی ہے، بڑا وہی ہے جس میں شرم و حیا ہے، بڑا وہی ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، بڑا وہی ہے جس کا کردار اچھا ہے، بڑا وہی ہے جس کے معاملات اچھے ہیں، بڑا وہی ہے جس میں انسانیت ہے۔ اگر خاندان کا بڑا ہے اخلاق نہیں ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ شرم و حیا نہیں ہے، زبان اچھی نہیں ہے، کردار اچھا نہیں ہے، اسلام میں بڑا وہ نہیں ہے، بڑا وہی ہے۔ میرے جوانوں، میرے بزرگوں، اپنے اخلاق ہمیں بہتر کرنے چاہیے۔ اس خطبے کی روشنی میں ہمیں اپنے اعمال، اخلاق اور کردار کی جانب نظر ڈالنی چاہیے کہ ہمارا کردار کیسا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افواہ بھی ہو، یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ کہا یہ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اور رحمت عالم نے جو جامع تعریف فرمائی ہے مسلمان کی، توجہ، جو جامع تعریف مسلمان کی فرمائی وہ کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کہلانے کا وہی حقدار ہے، وہی حقدار ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ اکبر، بے حد و حساب درود و سلام، انگن درود و سلام حضور کی ذات انور پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اگر میری زبان پہ گالی گلوچ ہے، اسے مسلمان کہلوانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر میں اپنے ہاتھ ظلم کے لیے اٹھاتا ہوں، زیادتی کے لیے اٹھاتا ہوں، مجھے مسلمان کہلوانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اگر میری آنکھوں میں شرم و حیا نہیں ہے، اگر میرا کردار اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو رحمت عالم نے کیا فرما دیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پھر فرمایا میرے صحابہ، تم جو سن رہے ہو کیا گواہی دیتے ہو کہ اللہ نے جو مجھے دیا میں نے تم تک پہنچا دیا ہے؟ سارے صحابہ بیک زبان حضور ہم گواہی دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتے 2-3 مرتبہ پوچھنے کے بعد سر انور اٹھایا، میں آپ کے سامنے مینا کا وہ نقشہ کیسے پیش کر سکتا ہوں، کیسا منظر بیان کر سکتا ہوں؟ میرے نبی نے نظریں اٹھائی اور میں اللہ تو بھی گواہ ہو جا، تیرے سارے بندے گواہی دے رہے ہیں، جو تو نے مجھے دے کر بھیجا ہے میں نے ان تک پہنچا دیا ہے، میں نے ان تک پہنچا دیا ہے۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا، لوگوں جو تم موجود ہو، تم یہ میری بات آگے پہنچا دینا۔ بسا اوقات سننے والا زیادہ سمجھتا ہے، جو سن رہا مجھ سے سن رہا ہے، جو آگے تم پہنچاؤ گے، ہو سکتا ہے وہ آگے والا بندہ اللہ نے اسے زیادہ ذہن دیا ہو، سوچ دی ہو، وہ تم سے بھی زیادہ سمجھ رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا، ذرا غور کرنا، پھر حضور نے ارشاد فرمایا، اب حقوق شروع ہو گئے، حقوق شروع ہو گئے۔ تھوڑا قدم اٹھائے، پھر نیچے فرما کے فرمایا، سن لو، میں چچا عباس کا سود اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا تھے، یہ مکہ مکرمہ میں مالدار تھے، اور مکہ مکرمہ میں کتنے گھرانے ایسے تھے جن کو آپ نے سود کی رقم دے رکھی تھی۔ تو نبی رحمت نے برملا اعلان کیا، آج کے بعد میرے چچا کو اصل رقم دینی ہے، سود نہیں دینا، میں حرام کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا، لوگوں میں دنیا کی رسمیں ختم کر رہا ہوں، سبحان اللہ، زمانہ جاہلیت کے سارے طور طریقے میں پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں۔ حج کر رہے ہیں رسمیں ہیں، محفل کر رہے ہیں رسمیں ہیں، شادی کر رہے ہیں، تو پھر تو ہم مسلمان لگتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی کوئی رسم ہے، کبھی کوئی رسم ہے، کبھی کوئی رسم ہے، نہ میری غیرت کا سوال ہے، نہ میرے حیا کا سوال ہے، نہ میری عزت کا سوال ہے، نہ شرم و حیا کا سوال ہے۔
اللہ ان کو خوش رکھے جنہوں نے میری باتوں پہ عمل کیا، غور کیا۔ آپ تنہائی میں سوچے، رحمت عالم نے فرمایا جو آدمی کسی کھڑکی دروازے سے گھر والوں کو جا کے دیکھتا ہے، اگر گھر والے اندر سے روڑا مارتے ہیں اور اس کی آنکھ کو نکال دیتے، ڈیلا نکل جاتا ہے، گھر والوں پہ کوئی قصور نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے۔ اور جب ہم اس دور کے مسلمان اپنی بیوی بہن بیٹی کو بنا سوار کے پوری بارات کے سامنے پھول ڈالو استقبال کراتے ہیں، ہم کیا مسلمان ہیں؟ حضور تو وہ فرما رہے ہیں، کر لیں اپنی بیویوں کو راضی، کر لیں معاشرے کو راضی، کر لیں اپنے خاندان والوں کو راضی۔ تو نے مرنا نہیں ہے، نہیں مرنا تم نے۔ تو میرے بھائیوں، خدا را یہ دین کو سمجھو، دین کو سمجھو، دین کو سمجھو۔ دین میں بے حیائی نہیں ہے، اللہ کی قسم دین میں بے حیائی نہیں ہے، اور دین میں رسمیں نہیں ہے۔ میرے نبی کا دین ہر رسم سے پاک ہے۔ پھر حضور نے فرمایا چچا حارث کے بچپن کے بیٹے قتل ہو گیا تھا، میں اس قتل کو بھی معاف کر رہا ہوں۔ کتنا حضور نے باتیں فرمائیں جو امت کے لیے دلیل ہے۔ اور ایک آیت پہلے عرفات میں نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن دین مکمل ہو گیا ہے، اللہ نے اپنی نعمت مکمل کر دی ہے۔ اور اللہ کریم راضی کس بات سے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ یہودیت پسندیدہ دین نہیں ہے، عیسائیت پسندیدہ دین نہیں ہے، پسندیدہ دین پورے نیلی چھت کے نیچے ہے تو حضور کا دین ہے۔ وقت ہو گیا ہے، بلکہ 2-4 منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، آمین۔